میں بیٹھا تھا اثر مانگنے کے لیے شرط ہے کہ دل میں بغض نہ ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کبیرہ گناہوں سے دامن پاک ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کسی کا کینہ دل میں نہ ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ ظلم نہ ہو۔ یہ بہت سی شرائط ہیں مانگنے کی۔ تو ابھی ہم نے توبہ کی ہے، ہم مانگنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پھر توبہ کریں، تاکہ یہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں کا اللہ کے فضل سے مجمع اس وقت یہ جو ٹیلی ویژن والے ہیں، میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، یہ بھائی میرا ان سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ عام طور پر ٹی وی پر میں نے ان کے لیے کوئی الگ بیان کبھی نہیں ریکارڈ کرا ہے، میری مسجد میں آتے ہیں ریکارڈ کر کے نشر کر رہے ہیں، اسے میں ایک پائی کا روادار نہیں ہوں۔ میں صرف اس بات کا روادار ہوں اللہ کرے میری آواز کہیں تک پہنچے اور کسی کو اللہ ہدایت دے دے، کسی کو اللہ ایمان دے دے، کوئی توبہ کر لے، کوئی اللہ کے حکموں پر آنے والا بن جائے۔ اس کے علاوہ میری اور نہ مجھے کوئی شہرت کا شوق ہے، نہ مجھے کوئی سامنے ٹی وی پہ نظر آنے کا شوق ہے، مجھے کوئی اپنی واہ واہ کا شوق ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ آواز پہنچا دے، بس اس حد تک دلچسپی تھی، اس حد تک دلچسپی ہے، ورنہ اور کوئی مادی نفع میرا ان سے کوئی نہیں ہے۔ میں صرف اس بات کے لیے طمع اور لالچ مجھے ہوا کہ اللہ کرے کہیں بات پہنچ جائے، کہیں بات پہنچ جائے۔ اور بہت سی کارگزاریاں آئی ہیں، یہ پی ٹی وی والوں کا پی ٹی وی ہوم پہ بیان چلا تو ایک عیسائی لڑکی نے مجھے اپروچ کیا کہ جی میں عیسائی ہوں، آپ کے بیان سنے پی ٹی وی ہوم پر، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ میری نیٹ کمائی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ ایک مسلمان لڑکی نے قادیانی لڑکے سے شادی کر لی تھی اور وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کسی کی بات، تو اس نے وہ میرے سنے تو ایک کسی کے ذریعے سے میری بات ہوئی تو اس نے توبہ کی اور اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا۔ یہ چند ایک وہ کمائیاں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ نے کتنوں کی زندگی بدلی ہوگی، یا اللہ آج بدل دے اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ تو بھائیو، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم دوبارہ دل میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، پھر سارے مل کر آج اللہ کے سامنے ضد کریں، منا لیں اس کو، انشاءاللہ مان جائے گا، کام بن جائے گا۔ چونکہ آج بہت بڑا مجمع ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم بھی اس کی منت کرنے کو تیار ہیں۔ شب قدر نہیں ہے تو بھی شب قدر کی رحمتیں انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا۔ رمضان کی رحمتیں تو ہیں ہی ہیں، قرآن ختم ہوا اس کی رحمت اور برکت تو ہے ہی ہے، یہاں اعتکاف والے بیٹھے ہیں ان کی برکت تو ہے ہی ہے، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے اور وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا، کوئی جنت لینے والا، کوئی معافی چاہنے والا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں، اور جس کمی کا ہم شکار ہیں توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ مبارک رات ہے، یہ مانگنے والی رات ہے، رمضان جانے کو ہے، اور اس میں 4 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسے عیب والا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ ایک شراب پینے والا بخشش نہیں ہوتی، چھوڑ دو، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ سے معافی مانگ۔ ایک رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا، جھگڑے کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگی۔ ایک دل میں بغض اور کینہ پالنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی رحمت اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ نیت کرتے ہو بھائی؟ تو آؤ آج مل کر توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، واپس آ، کیا خوبصورت لفظ ہے، واپس آ جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا قرآن میں، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آؤ مجھ سے صلح کرو، لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ۔ اور میرا اللہ اتنا کریم ہے معاف کرنے میں، ہمارے تصور میں اللہ کچھ اور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ ہمارے مزاجوں میں سختی ہے، ہم نے اللہ کو بھی سخت بنا دیا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں شدت ہے، ہم نے اللہ کو بھی شدید بنا دیا ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی نام جو میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت میں آتے ہیں، ان میں ایک نام المنتقم، وہ ہے جباری والا، اور وہ ہے غصے والا،
اور ڈرا دینے والا 98 نام میں محبت 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 محبت، بادشاہی، قدرت، خلق، تخلیق، ربوبیت ہی ربوبیت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اور اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. اور میرے رب نے کہا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. کوئی ہے اتنے کرنے والا؟ ساری آدم کی نسل کٹھی ہو کے کرے، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. فرشتے ساتھ شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. جنات شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے گلستان کالونی کی ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کرے اکیلا اکیلی کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. لوگ کہیں گے پکا دوست کی، یہ پکی جہنمی، اس کی تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بدبخت ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. اور میرا اللہ کہتا میرے بولتا میرے نال تک گل کر، مینوں آکھ یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، سارے معاف ہیں. حقوق اللہ بھی معاف، حقوق العباد کا گناہ معاف، حق معاف نہیں. میں نے کسی کی زمین دبا لی، 10 سال سے دبائی ہوئی ہے، نہیں دے رہا ہوں، یا اللہ معاف کر، تو 10 برس میں جو یہ گناہ تھا گناہ معاف ہو گیا، زمین واپس کرنا میرے ذمے ہے. میں نے کسی کے پیسے دبائے لیے، میں نہیں دے رہا ہوں، کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ جو میں نے پیسے دبائے رکھے اس پر میرے اوپر ایک جرم ثابت ہوا. اللہ کہتا جاؤ معاف کیا پر پیسے واپس کرو. تو اس لیے سارے اللہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ آؤ بھائی آج توبہ کر لیں. اللہ پہ قربان جو اس کو پتا تھا میرے بندے گناہگار ہیں، اگر میں نے عمر کی قید لگائی تو مارے جائیں گے، عدد کی قید لگائی تو مارے جائیں گے. ہاں بھائی 60 سال کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں تو مارے گئے. ہاں بھائی 100 دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ قبول نہیں تو مارے گئے. میرے رب میرے نبی نے کہا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور توبہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں مجرم نہیں ہے. 70 دفعہ. ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ 70 مرتن، 70 دفعہ توبہ توڑے اور کر لے تو میرا نبی کہتا ہے مجرم نہیں، معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت کہتے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تھا، کتنے جاوے؟ مندر جاوے. کہو بھائی مندر جائے؟ ارے حج کو تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ اسی نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہیں تو پناہ ملنی ہے. تو بھائیو توبہ کر لو، اللہ بڑا غفور و رحیم. پھر اور مزے کی بات بتاؤں، توبہ ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی. لوگ کہیں گے اس نے اللہ کوئی شریعت کا مذاق اڑایا. نہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا. پھر ہر دفعہ کیا ہوگا؟ ہر دفعہ یہ روڈ ہے، روڈ اس کی مثال دے رہا ہوں، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا. پھر ہم نے اس کو جڑوا لیا جا کر ویلڈر کے پاس، اس نے ویلڈ کر دیا، پینٹ کر دیا. جب میں نے یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا، یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا، یوں دیکھا تو نشان نظر آیا. نشان تو نظر رہے آئے گا چونکہ وہ باقی ہے، جڑنے کا نشان باقی ہے، ٹوٹنے جڑنے کی نشانی باقی ہے. لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ ان استقالنی عقلت لا، تو میرے پاس آ، میرے پاس آ. ٹوٹا ہوا برتن جو 1,00,000 دفعہ ٹوٹ چکا ہے، یا 1 کروڑ دفعہ، یا 1000 دفعہ، یا 100 دفعہ، یا 2 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 1 دفعہ، تو لا، میں اپنی رحمت کا ایسے جوڑوں گا کہ دیکھ نہیں سکتا کوئی کہ ٹوٹا ہوا ہے. ایسا جوڑ کے واپس کروں گا، ایسا جوڑ کے واپس کروں گا کہ کرامن کاتبین بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جڑا ہوا ہے، یہ جوڑ ہے. ایسا جوڑوں گا، نیا بھانڈا کر کے دے دوں گا. یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ آپ سب کا اللہ ہے، ہمارا دوست اللہ، مہربان اللہ، حبیب اللہ، محبوب اللہ، کریم اللہ. کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ اب امام ابو حنیفہ جن کے فتوے پر ہم چلتے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، وہ شراب پی کے شور مچاتا اور زور زور سے گانے گاتا، اور یہ ضرور کہتا اضاعونی فای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ فسادات صغر. میں آدمی تو بہت بڑا تھا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی. بندہ تھا میں بڑے کام دا، پر کسے میں نے پہچانیا نہیں.
یہ شعر روز پڑھتا تھا. ایک دن وہ شراب پی کے شور مچا رہا تھا تو باہر سے پولیس افسر گزرا. اس نے دیکھا کہ ابو حنیفہ کا پڑوسی اور یار، اس نے گرفتار کر کے جیل ڈالا. 2-3 دن گزر گئے، اس کی آواز نہیں آئی. تو امام صاحب نے کہا ہمارے پڑوسی کی آواز نہیں آتی، وہ پولیس پکڑ کے لے گئی. اچھا، تو تھانے پہنچ گئے. وہ تھانے دار اس زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے، آج کی زبان میں کہتا ہوں. تو اس نے پولیس اسٹیشن والے سے کہا بھائی وہ ہمارا ایک پڑوسی آپ پکڑ کے لائے تھے، اس کو آپ چھوڑ دو. کہا جی میں تو آپ کی وجہ سے پکڑ کے لاؤں کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کے پڑوس میں شراب پی کے شور میں جاتا ہے. تو کہنے کہ بھائی میری وجہ سے ہی پکڑا ہے، میری وجہ سے چھوڑ دو. کہا یہ چھوڑ دیتا ہوں. تو چھوڑ دیا. اس کو نکال کے لے کہنے کہ بھائی زمانے نے تیری قدر نہیں کی، میں نے تو کی نا تیری قدر کی. اس نے ایسی شراب سے توبہ کی کہ پھر اس کو ہاتھ نہیں لگایا. محبت، دین محبت سکھاتا ہے. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا صدقہ، آپ نے کہا نہیں. اگر آپ بھی بتائیں تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا. ایو الاسلام اوثق قالوا الصلاة قال لا، قالوا الجهاد قال لا، قالوا الصيام قال لا، قالوا الصدقة قال لا، قالوا الله ورسوله أعلم، قال إن أوثق عرى الإسلام الحب لله والبغض لله. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. ادھر دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہنا، ادھر شیعہ سنی بن کے نہ رہنا، یہاں امتی بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا، ورنہ میرے نبی کی زندگی کو ذبح کرنے والے بنو گے. تو اپنے نبی کی معاشرت سیکھو کہ میرے نبی گھر، یہ تو پڑوسی کا حل بتا ہے. پڑوسی، ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے. یہ ہمارے اخبار والے پاکستان کا ازلی دشمن ہندو، پاکستان کا ازلی دشمن ہندو. ارے نہیں بے وقوف ہو، تم خود اپنے دشمن ہو، تم خود اپنے دشمن ہو. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. اس کے پیٹ میں بھی درد ہو تو امریکہ کی سازش. سارا پاکستان جھوٹ سے بھرا پڑا ہے، امریکہ کی سازش. 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش. 100% اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، یہ یہودیوں کی سازش. سارے بینکوں میں مسلمانوں کا پیسہ سود پہ پڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کی سازش. ڈیفینس میں ہر چوتھے گھر میں مجرا ہو رہا ہوتا ہے، یہ امریکہ کی سازش. شراب چلتی ہے، زنا چلتا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے. یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. پودوں کے سفینے اوروں کے ڈوبونے سے نہیں ڈوبتے، اپنے ہاتھوں سے ڈوبتے ہیں. 3 کام جو قوم کرے گی تباہ ہو جائے گی، 3 کام جو کرے گی آباد ہو جائے گی. جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، وہ قوم تباہ ہو جائے گی. جس فرد، مرد، عورت میں جھوٹ، ظلم، دھوکہ ہوگا، تباہ ہو جائے گی. جس قوم میں سچائی ہوگی، عدل ہوگا، دیانت ہوگی، فرد ہو یا مرد ہو، عورت ہو یا قوم ہو، انہیں کوئی زوال پہ نہیں لا سکتا. وہ عروج کی سیڑھیاں چڑھ کے رہیں گے، اللہ چڑھا کے رہے گا. میرا مسلمان بھائی بہن ظلم میں لتھڑا ہوا ہے، جھوٹ میں کالا ہو چکا ہے، دھوکے دینے کو تجارت سمجھتا ہے. میں کیسے کہوں کہ یہودی کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے؟ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. میرا نبی پڑوسی کا یہ حق بتا رہا ہے. پڑوسی چاہے ہندو ہو، سکھ ہو جائے، اور 4 اہل سنت کے امام سب سے بڑا شخص جس کے فتوے پر آج بھی 50 کروڑ مسلمان عمل کرتا ہے، وہ شرابی کو چھڑا کے لاتا. میرا دین نفرت نہیں سکھاتا. جب پڑوسی کے ساتھ یہ حال ہے تو ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، بھی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے، میں عشاء کی نماز کا مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کی نماز توڑ دیتا.
یہ زندگی نبی سکھائے گا. اس کے لیے مدرسے قائم کرو جو تمہارے بچوں کو دین سکھائیں. پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے تمہیں دنیاوی علم کی ضرورت ہے. اس کے لیے اپنے اسکول بناؤ جس میں تمہارا اپنا اسلامی ماحول ہو. تو تمہارے گھر میں ایمان کی فضا ہو. اس کے لیے تبلیغ میں نکلو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں, طریقے کیا ہیں, سلیقہ کیا ہے. آپ نے فرمایا عمر, کس کو کہہ رہے ہیں عمر, کس کو کہہ رہے ہیں علی, علی عمر, مقرب ترین صحابہ. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. علی, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. ان کو کہہ رہے ہیں تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا اویس, اس کا قبیلہ ہوگا عامر, اور اس کا خاندان ہوگا قرن, اس کا رنگ ہوگا کالا, قد ہوگا درمیانہ. آئے گا وہ یمن سے. جب آئے تو تم نے اس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے. عمر علی کو ان کی دعا کی ضرورت. سارے تابعین اکٹھے ہو جائیں, ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں. تو عمر علی کو کوئی پکڑے گا. اور اویس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اویس کرنی, نام سنا ہے نا اویس کرنی, اویس کرنی, کرن خاندان ہے, عامر قبیلہ ہے, اور ان کا علاقہ یمن میں. میں 2 سال پہلے گیا, میں ان کے علاقے میں گیا, ان کے گاؤں میں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے. جس جگہ وہ گاؤں تو متعین نہیں, لیکن وہ وادی متعین تھی کہ یہاں اویس کرنی پیدا ہوئے, اور ان کے خاندان کے ایک شخص سے ملاقات بھی میری ہوئی. تو آپ نے وجہ کیا بتائی؟ کا وجہ یہ ہے عمر علی, وجہ یہ ہے کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا. کیوں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے. وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ کہتا لبیک. تہجد, جہاد, نماز, روزہ, حج نہیں, ماں کی خدمت سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. ہر سال ڈھونڈے اویس اویس اویس, ملا ہی نہیں. 1 سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے. حج میں ڈھونڈتے تھے, سارے حاجی اکٹھے کر لیے. کہا بھائی سب کھڑے ہو جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ, یمن والے کھڑے رہو. دیکھا سارے یمنی بیٹھ جاؤ, بنو عامر کھڑے رہو. تو کھڑے تھے. کہا سارے بنو عامر کھڑے ہو جاؤ, کرنی بیٹھ جاؤ, کرنی کھڑے رہو. تو ایک آدمی بچا. تو آپ نے تصدیق کی تم کرنی ہو؟ جی. عامر سے ہو؟ جی. اویس کو جانتے ہو؟ ہاں جی. میرا بھتیجا. آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پاگل سا ہے. بس عمر رونے لگا, نہیں وہ نہیں, تیرا دماغ کو لیا لگتا. تو پوچھا کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا, اونٹ چرانے. تو آپ نے علی کو ساتھ لی, عرفات کو نکل گئے. دیکھا تو اویس ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے. یہ دونوں جا کے ایسے بیٹھ گئے. انہیں محسوس ہوا 2 آدمی آ گئے. انہوں نے نماز چھوٹی کر کے سلام کرا. تو عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں. تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا بھائی اللہ کے بندے تو سارے ہیں, میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا. وہ تو دونوں کو نہیں جانتا تھا, پہلی دفعہ حج پہ آئے. وہ کہنے لگے تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ تو اس پر حضرت علی نے کہا اویس یہ ہیں امیر المومنین عمر, اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر وہ ایسے ہلنے لگا, دونوں کو سلام کیا. اچھا, اللہ کے نبی نے نشانی بتائی تھی کہ اس کی کمر پہ ایک نشان ہوگا سفید. تو عمر نے کرتا اٹھا کے دیکھا تو سفید نشان. کہنے کے بچے دعا کر ہم دونوں کے لیے. وہ حضرت میں آپ کے لیے دعا کروں, میری اوقات ہے, میں تو آپ کے قدموں کی خاک نہیں, میں کیسے کروں؟ کر. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ماں کی خدمت کر کے اویس اس مقام پہ پہنچ چکا ہے. جب یوں کہتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے. عمر علی جیسے سے دعا, اللہ کی قسم عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. اللہ آگے دیکھ رہا تھا, اللہ کے نبی آگے دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ماؤں کو کیسے ذلیل کرے گی. تو اللہ کے نبی نے یوں ادنا کا پابند کیا اعلیٰ کو, تاکہ پیغام آگے جائے کہ ماؤں کی خدمت چھوٹوں کو بھی بڑا کر دیتی ہے, ادنا کو بھی اعلیٰ کر دیتی. پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے, اویس بھی چلے. جب جنت کے گیٹ پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی اندر چلے جاؤ, اویس کو روک دو. تو اویس رک جائیں گے اور ڈر جائیں گے, یا اللہ ایک ہی بڑی ہوئے تھے آگے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو. تو اویس پیچھے دیکھیں گے تو سب مجرم کھڑے ہوں گے, دوزخ والے کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے مجھے خوش کیا تھا,
اپنی ماں کی خدمت سے. یہ دوزخ والے کھڑے ہیں تو ایسے اشارہ کر, جس کا تو اشارہ کرے گا آج تیری تو خیر لاکھوں آدمیوں کو جنت میں ڈالوں. پیچھے کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا زندگی بتائی ہے. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کیا میرے رب نے ماں باپ کا حق بتایا. ایک آیت کو پیش کرتا ہوں, ایک آیت سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جناح آدمی کی ید ہوتا ہے, جناح نہیں ہوتا, یعنی بازو ہوتے ہیں, پر نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ماں باپ کے آگے پر بچھا دے. میرے کوئی پر ہیں, یہ تمہارے کوئی پر ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا پر بچھا دے. یہ پر بچھانے کا کیا مطلب ہے؟ میں جب کالج پڑھتا تھا, اسکول پڑھتا تھا جب میں, تو جب ہم گھر واپس جاتے تو ہمارے گھر کے قریب جنگل تھا, راوی کے کنارے ہم رہنے والے تھے, تو جنگل تھا. جنگل میں ہم شکار کھیلنے جاتے, اپنے ساتھ آٹا, دال, گھی, نمک, نوکر چاکر ہر شے لے کر وہاں جا کے ہم, ایک ہمارا وہاں چاچا سردار ہوتا تھا, اس کا ایک کوٹھا ہم قبضے میں کر لیتے, ہفتہ 10 دن وہاں پڑے رہتے, شکار کھیلتے. تیتر کا شکار ہوتا تھا. تیتر کو جب, یہ آیت میں کسی تفسیر سے نہیں پڑھ کے بتا رہا, کسی تفسیر میں یہ لکھا بھی نہیں ہے, یہ وہ جو میری زندگی میں ایک تھوڑا سا وقت گزرا ہے وہاں سے میں نے اس آیت کو اخذ کیا ہے کہ جب ہم اس کو فائل کرتے تھے نا تو وہ تھوڑا سا اڑتا تھا, پھر گرتا تھا, تو یوں اپنے پر پھیلا دیتا تھا اور سر یوں کر دیتا, ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی, اور گویا کہہ رہا تھا جی ہوں مینو کو چھڈو, ہوں میرا بس کوئی, ہوں بھاویں کباب بناؤ تو بھاویں بھون کے کھاؤ. وہ گر کر اپنے زبان سے یوں کہہ رہا ہے کہ اب میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. میں اس آیت کو وہاں سے سمجھا کہ میرا رب کہہ رہا ہے ماں باپ کے آگے یوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا